محرم الحرام کی مناسبت سے نذر و نیاز کی تیاری اور تقسیم، جلوسوں کی گزرگاہوں پر پانی، شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ عزاداروں نے لنگر تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں مختلف مقامات پر حلیم، بریانی، زردہ، روسٹ، دال چاول اور پالک کی دیگیں تیار کرائی گئیں۔ صادق آباد میں 9 محرم پر 20 سال سے حلیم تیار کرنے کی روایت برقرار، کاریگر کو خصوصی طور پر حیدرآباد سے لایا جاتا ہے۔ چکوال میں شہری کی طرف سے پلاؤ اور زردے کی 100 سے زائد دیگوں کا اہتمام۔ وزیر آباد میں المناک حادثہ، جلوس کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ واقعہ علی پور چوتھا میں پیش آیا، زخمی اسپتال منتقل۔ مین بازار میں لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا کہ شٹر میں کرنٹ آ گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت ابرار کے نام سے ہوئی۔ ابرار حافظ آباد سے شب عاشورہ کی مجلس سننے آیا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا دیہی مرکز صحت پر حملہ، 2 لیڈیز ہیلتھ ورکر سمیت 5 شہری شہید، شہداء میں 2 بچے اور بنیادی مرکزی صحت کا چوکیدار بھی شامل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے دیہی مرکز صحت میں گھس کر عملے پر اندھادھند فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں نے 15 اور 16 جولائی کی درمیانی رات دیہی مرکز صحت کیری شاموزئی پر حملہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ملک کی بڑی عدالت سپریم کورٹ میں تبدیلیوں کا عندیہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن کا کہنا ہے ججز کی ریٹائرمنٹ اور دیگر لازمی امور پر تجاویز تیار کر رہے ہیں۔ آئینی ماہرین اور پارلیمنٹیرین سے نظام انصاف میں نئے قوانین پر مشاورت جاری ہے۔ امریکہ میں سیاسی پارہ بہت ہائی ہو چکا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس سیاسی گرما گرمی کو مثبت انداز میں سمجھیں۔ PTI پر پابندی پر اتحادیوں کے تحفظات، کیا حکومت پیچھے ہٹنے لگی؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں PTI پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ PTI پر پابندی لگانے کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ PTI غیر ملکی فنڈنگ لینے والی واحد جماعت ہے۔ 2018 کا الیکشن چوری کر کے لڑنے کی حکومت لائی گئی۔ موجودہ حکومت مہنگائی کی ذمہ دار نہیں ہے۔ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ بانی PTI عارف الوی اور قاسم سوری نے آئین توڑا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، بولے PTI ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے، پابندی کے لیے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں سیاسی پارٹیاں ملک کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا۔ پاکستان میں کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ PTI پر پابندی کا معاملہ، PP رہنماؤں کے بیانات کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی حمایت نہیں کرتی۔ PTI خود کو سیاسی جماعت ثابت کرے، PTI اپنے کرتوتوں کی خود ذمہ دار ہے۔ کوئی سیاسی جماعت اپنے اداروں کے خلاف مہم برپا نہیں کرتی۔ سیاست میں غلیظ زبان کا استعمال PTI نے شروع کیا۔ PTI پر پابندی سے متعلق تمام بیانات رہنماؤں کی ذاتی رائے ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر حسین بخاری نے واضح کر دیا، کہا فرحت اللہ بابر کا وفاقی حکومت کے فیصلے کے خلاف ٹویٹ ان کی ذاتی رائے ہے۔ فرحت اللہ کا ٹویٹ پارٹی پالیسی نہیں، پیپلز پارٹی ترجمان یا متعلقہ لوگوں کے ذریعے ہی موقف جاری کرتی ہے۔ پارٹی قیادت مشاورت کے بعد ہی رائے دے گی۔ PTI نے ایڈ ہاک ججوں کی تعیناتی کی مخالفت کر دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کا تقرر نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اصولی طور پر فیصلہ کیا تھا ایڈ ہاکزم آزاد عدلیہ سے متصادم ہے۔ چھٹیوں کے دوران اکٹھے 4 ایڈ ہاک ججوں کی تقرر کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سے مقدمات کا بوجھ کم نہیں ہوگا، یہ پوری سپریم کورٹ اور ججوں پر سمجھوتہ ہوگا۔ 9 مئی حملوں کے 12 مقدمات، بانی PTI کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، کہا تفتیشی کے مطابق بانی PTI نے کارکنوں کو عسکری تنصیبات پر حملے کا کہا۔ وائس میسیجنگ، پولی گراف اور فوٹوگرامیٹک
ٹیسٹ کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ ریفرنس میں نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے جیل میں تفتیش کی۔ رہنما پی ٹی آئی صنم جاوید کو فیملی سمیت کے پی ہاؤس اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صنم جاوید کو منتقل کیا گیا۔ علی امین ڈنڈا پور نے صنم جاوید کے والد اور شوہر کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ عالمی معیشت میں اس سال 3.3% شرح نمو کی پیش گوئی۔ عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود بلند رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ کہا آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی۔ مہنگائی سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ٹیکسوں اور توانائی نرخوں سے اصلاحات پر دباؤ کا امکان ہے۔ کراچی میں شدید گرمی اور حبس کے بعد بادلوں نے انٹری کر دی۔ شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ بارش سے قبل شہر میں پارہ 39 ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ گرمی کی شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ دوسری جانب ملک میں مانسون کا نیا سسٹم، بیشتر علاقوں میں ہوگی رم جھم۔ 21 جولائی تک مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ پاکستانی نژاد خاتون برطانیہ کی پہلی مسلمان لارڈ چانسلر بن گئیں۔ رکن پارلیمان شبانہ محمود نے لارڈ چانسلر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا، قانون کی بین الاقوامی حکمرانی کے دفاع اور انسانی حقوق کی پاسداری کا عہد کیا۔ کہتی ہیں عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور غیر ضروری اثر و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے۔ وہ پہلی لارڈ چانسلر ہیں جو اردو بول سکتی ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ نکل آئے۔ جہانگیر عالم اور ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد۔ مرکزی بینک نے حسینہ واجد کے سابق پرنسپل اسسٹنٹ سے متعلقہ کئی اداروں کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے۔ وزیر اعظم حسینہ واجد کہتی ہیں وہ ان کے گھر میں کام کرتا تھا، وہ چپڑاسی تھا اور اب وہ 400 کروڑ کا مالک بن بیٹھا۔ تنظیم انسانی حقوق ایمنسٹی انٹرنیشنل کی فرانس کی جانب سے کھیلوں میں حجاب پر پابندی کی مذمت۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اولمپک گیمز میں اسکارف پہننے والی خواتین کھلاڑیوں پر پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پیرس اولمپک 2024 میں خواتین کھلاڑیوں کے حقوق سلب کرنا منافقت ہے۔ اور ٹرمپ پر حملے کے بعد آئرن مین جیسا دھاتی لباس بنانے کا خیال۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی کو اچھوتا خیال آ گیا۔ ایلون مسک کہتے ہیں آئرن مین سٹائل کا دھاتی آرمر سوٹ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے فلائنگ میٹل سوٹ آف آرمر تیار کیا جائے۔